اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جائے سچائی کے ساتھ لے جانا۔ صدقین کے معنی سچائیوں کے ساتھ۔ قرآن حکیم اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے صدق سے مراد عزت ہے۔ صدق سے مراد عزت ہے۔ صدق سے مراد رسوخ ہے، کسی علاقے کے اندر اثر رسوخ کا پیدا ہو جانا۔ صدق سے مراد استحکام ہے کہ اللہ تو مجھے جہاں بھی لے جائے سچائیوں کے ساتھ لے جانا، عزت وقار کے ساتھ لے جانا۔ دشمن تو گھیرا ڈال چکا ہے، مجھے اثر رسوخ کے ساتھ لے جانا، ذلت اور رسوائیوں کا سامنا نہ مجھے کرنا پڑا۔ اور استحکام بخشنا، جس وقت انسان کسی مشکل میں پڑتا ہے تو کبھی قدم ڈگمگا جاتے ہیں، بندہ لرز جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ نہیں، اللہ استحکام بھی بخشنا۔ یہ استحکام عزت وقار کے ساتھ بھی ہو اور اثر رسوخ کے ساتھ بھی۔ اور دعا بھی کیا کی جا رہی ہے؟ ابھی تو نکلنا تھا تو اخرجنی پہلے آنا چاہیے تھا، پہلے نہیں آیا۔ پہلے کیا آیا ہے؟ ادخلنی مدخل صدق۔ واخرجنی، مجھے نکال دے، مخرجہ، اس طرح نکلنا میرا ہو کہ وہ صدق کے ساتھ ہو، وہ اثر رسوخ کے ساتھ ہو، وہ عزت اور وقار کے ساتھ ہو اور استحکام کے ساتھ ہو۔ اور اگلا جملہ انہی جملوں کی تائید کرتے ہوئے آیا، واجعل لی، اجعل لی، بنا دے میرے لیے، من لدن کا یعنی اپنی جناب سے، اپنی طرف سے بنا دے، سلطانن، کوئی اقتدار، عزت وقار، اثر رسوخ اور استحکام جس چیز کا متقاضی ہے وہ اقتدار ہے۔ اس اقتدار کو بنا دے میرے لیے نصیرا،
نصیر فاعل کا وزن ہے. ازل سے ابد یعنی ہمیشہ کا میرا مددگار بنا دے. یا اللہ ابھی نکلنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو جہاں داخل ہونا ہے اس کا تذکرہ پہلے آ گیا. کہا کہ محبوب تم ہمارے راستے کی کوشش کر رہے ہو نا. ملک صاحب اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا. دین کس کا ہے؟ تو عزت ملنی چاہیے کہ رسوائی؟ قدموں میں کمی آنی چاہیے، قوت میں کمی آنی چاہیے کہ اس کے اندر استحکام پیدا ہونا چاہیے اور ثابت قدمی ہونی چاہیے. تو تیرے لیے کام کرتا ہوں تو مجھے عزت اور وقار ملنا چاہیے کہ کچھ اور ملنا چاہیے؟ ہاں میرے پاس اس قوت کی کمی ہے. میرے ساتھ جس کو تو نے سنت بنایا ہے کہ امت کا ایک بڑا حصہ تیرا ہم نوا ہو. میں نے 13 سال مکے میں لگائے ہیں، میرا تو کوئی ہم نوا نہیں بنے سوائے چند لوگوں. یہ 42 افراد ہیں. اس سے تو یہاں تبدیلی نہیں آتی. تو میں تو مکے کی بنیاد پر تبدیلی کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اللہ اپنی جناب سے تیرا جو اقتدار عالی ہے وہ میرا مددگار ہو جائے. گویا دماغ میں رکھنا ہی یہ ہے میری کسی کوشش سے انقلاب نہیں آئے گا. کوشش تو اس لیے کرنی ہے کہ اس کا حکم ہے. ہم بندے اور غلام ہیں. بندے اور غلام نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرا مالک مجھے کہتا کیا ہے. لوگوں کے دل بدلتے ہیں، لوگوں کے دل نہیں بدلتے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تم نے اپنا تسلسل سے کام کرنا. جماعت اسلامی میں بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یار دین بھی سچا، اسی کے غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لوگ ہمارا ساتھ ہی نہیں دیتے. ہم امت کے لیے ہر مصیبت میں کام آتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہی نہیں ہیں. لوگ ہمارے کردار سے بھی مطمئن ہیں، لیکن وہ استحکام جو دلوں پر حکمرانی ہوتی ہے وہ تو نہیں نصیب ہوئی. یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ ملدن کا. اس کو سمجھنا ہے. وہ جو رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ کہتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ لوگوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان میں. جب یہ قوم اس قابل ہو جائے گی کہ ان پر اللہ کا دین غالب ہو، جب یہ قابل ہو جائے گی، انعام اس وقت ملتا ہے کہ اس سے پہلے مل جانا چاہیے. عدل کا کیا تقاضا ہے؟ پہلے قوم اس قابل ہو جائے پھر اس کو انعام ملے. ابھی قوم اس قابل نہیں ہوئی تو گروہ خیر ابھی انتظار کرو. ابھی ہم نے ان کو بدلا نہیں ہے کہ ہم اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جو اپنی حالت کو بدلنے کی خود کوشش نہ کرے. پھر سارا امریکہ، سارے روس، فرانس، یہ وہ سارے مخالف ہو جائیں، جب ہم فیصلہ کر لیں گے انہونیاں کر دیتے. تو یقین یہ رہے کہ لوگوں کو نے جب بدلنا ہے وہ تو انگلیاں بدلنے سے ہی بدلے گا.
اللہ انگلیاں پھیر دیں گے تو لوگوں کے دل بھی پھر جائیں گے، لیکن تم اللہ میرے بندے ہو، تمہیں جو حکم دیا گیا تم تسلسل سے یہ کام کرتے رہو۔ میں تمہارا مددگار ہوں گا، جب چاہوں گا کہ لوگ اس قابل ہو گئے ہیں تو میں لوگوں کے دل بدل دوں گا۔ لوگ جوک در جوک کا لفظ استعمال ہوا ہے، افواجا، جوک در جوک تمہارے ساتھی بنتے چلے جائیں۔ تم خود پریشان ہو جاؤ گے کہ لوگ ہیں، اتنی بیعت، اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ اس لیے اپنی کوشش کرنا اور اس کو اعلیٰ طریقے سے کرنا، دعوت دینا اور اس کو اعلیٰ طریقے سے دعوت دینا، صبر اور استحکام کے ساتھ دعوت دیتے ہی لگے چلے جانا اور ثابت قدم رہنا۔ اور ہاں ابھی کام ہوا نہیں ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ساتھ، اور صلاۃ کو پڑھ کر نہیں جی قائم کر کے، جتنی باتیں اس میں کہی گئی ہیں آپ خود کہتے ہیں عمل کی دنیا میں اس پہ قائم ہونا ہے۔ تو قرآن کا ایک بڑا حصہ اس میں پڑھنا ہے نا، اس پر قائم ہوتے ہو، تم قائم رہنا۔ اور دعوت جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے عمدہ پیرائے میں تمہارے سارے اخلاص کے باوجود تمہیں رد ہی کرتے چلے جائیں، کبھی تمہارے پاؤں متزلزل نہ ہوں کہ جس طرح لوگ کرتے ہیں اقتدار کے لیے ہم بھی کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اس کی ترکیب، اس کی کیمسٹری اور ہے۔ تم نے اللہ کے اوپر اعتماد کو بڑھانا ہے، توکل کس پر کرنا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں لیکن جو اچھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اچھے لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں کسی پہ بھروسہ نہیں، اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تیرے قوت بازو، تیری قوت گفتار، تیری عقل اور استدلال، اس کی کیا حیثیت ہے؟ فیصلے تو ہم نے کرنے ہیں۔ ہاں تم اپنی قوت استدلال کو بھی، اپنے وقت کو بھی، ہماری ہی بخشی ہوئی صلاحیتوں کو بھی اس راہ میں کھپاتے ہی چلے جاؤ، بس تمہیں انعام مل جائے گا ہمارے یہاں، ہم تم سے خوش ہو جائیں گے، ویل ڈن تمہیں کہہ دیں گے قیامت کے روز۔ فرشتے تمہارا استقبال کرتے ہوئے میرے پاس لے کر آئیں گے۔ آغاز کہاں سے ہو جانا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی الجنۃ، آؤ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ انتظام ہم کر چکے ہیں، اور باہر نکلنے کا نہ سوچو، ہم تو اگلا مرحلہ بھی ہم نے کر دیا ہے جہاں تم نے داخل ہونا ہے۔ کمزوریوں کے باوجود کہا جا رہا ہے دعا کے اندر اس بات کو شامل رکھو، جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ جو جھاڑ جھنکار اگائی ہے، یہ جو لبرلزم کی باتیں کرتے ہیں، وہ انسانیت کا نام لے کر انسانیت کی جو تذلیل کرتے ہیں، وہ جو عورتوں کی آزادی کا نام لے کر ان کی مٹی پلیت کرتے ہیں، یہ خوبصورت نعروں سے بات کرنے والے غریبوں کے حامی بن کے کمیونزم کی بات کرتے ہیں، خوشحالیوں کا نام لے کر وہ جو کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں،
اس جھاڑ جھنکار کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سچا دین تو میرا ہے، تو غالب تو اس کو ہونا ہے۔ یہ جھاڑ جھنکار، یہ خود بخود اگنے والے پودے، تو یہ تو صرف اتنی دیر تک کے لیے ہیں جب تک کوئی مالی آ نہیں جاتا، جب تک کوئی کسان آ نہیں جاتا اور اپنے کسی سے کام کرے، وہ اپنے کھرپے سے کام کرے، وہ کٹائی کرے، اپنا ہل چلائے، محنت کرے، پسینہ بہائے، پورے اخلاص کے ساتھ کام کرتا رہے، کر لے تو وہاں پہ فصلیں لگتی ہیں، وہاں پھل لگتے ہیں، وہاں پھول لگتے ہیں، لوگوں کی زندگی کا سامان پیدا ہوتا ہے، خوشحالیاں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ تو پھر جھاڑ جھنکار کہاں جاتی ہے؟ یہ جھاڑ جھنکار صرف اس بات کی علامت ہے کہ دائی ابھی تم سوئے ہوئے ہو، جس طرح ہم نے کہا کام نہیں کر رہے، تمہارے کام میں اور ضرورت ہے، تمہاری تربیت کے اندر ابھی اور ضرورت ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ اور ان کے اصحاب جس علاقے میں گئے ہیں، لوگ ان کے کریکٹر سے متاثر ہوئے ہیں۔ جو جتنا متاثر ہوتا گیا ہے، وقت لگا ہے، کوئی 1 سال میں، کوئی 2 سال میں، اور کوئی 9 سالوں میں واپس ہوا ہے، وقت لگا ہے لیکن واپس ہوئے ہیں۔ وہ کریکٹر جو بنا دیتا ہے اسلام، اس کریکٹر سے لوگ انگیز کرتے ہیں اپنے جذبوں کو، بدل جانے کے لیے یہاں سے وہ قوت پکڑتے ہیں۔ دیکھنا ساری کی ساری دنیا میرا کہنا نہ مانے اور اکیلے تم رہ جاؤ، تو اکیلے ہی میرا کہنا مانتے رہنا، جو باہر ہوا چل رہی ہے اس پر اعتماد نہ کرنا۔ من لدن کا سلطان نصیرو، بھروسہ کس پر؟ اور جو کہتے ہیں قوت بازو پر، ہم نے اتنے جلسے کر لیے، ہم نے اتنے وفود نکال لیے، ہم نے اتنا کر لیا، اب تو کامیابی لازم ہے۔ نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو تم نے یہ ثابت کیا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور اللہ نے بھی کہا ہے میرا وعدہ ہے عزت، احترام، وقار، استحکام دوں گا تمہیں۔ کہاں دوں گا؟ یہ میری مرضی۔ کب دوں گا؟ یہ میری مرضی۔ میں رب ہوں، تم رب نہیں، تمہارا کام صرف میری اطاعت کرنا ہے۔ یہ تسلسل سے اطاعت کرتے رہے۔ اور ان بے بسیوں کے اندر نعرہ کتنا زور کا لگایا، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور پھر جب وہ اس داخلے کا وقت آیا، دیکھ رہے ہیں وہ مکہ سے نکل رہے ہیں تو مڑ مڑ کر مکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، مکہ مجھے تم سے بڑا پیار ہے، اگر تیرے اہل مجھے نکال نہ دیتے تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ اس شہر میں واپسی کی بات ہو رہی ہے، یہ مکہ میں واپسی کی۔ اور پھر اونٹنی پر سوار ہیں، روک کے اللہ نے اس وقت یہ آیا کریمہ نازل کی، اور اس وحی کے بوجھ سے وہ اونٹنی قصوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اونٹنیاں تھیں، ان اونٹنیوں میں ایک قصوہ ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ قصوہ اچانک رک گئی تو حضور کا قافلہ سارا رک گیا، 10,000 کا لشکر اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ حضور بلندی پر ہیں، لوگ نیچے سے اوپر ساتھ آ رہے ہیں، تو وہیں پر رکے ہیں۔ اگر رسول اللہ تو باقی بھی اطاعت امیر۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ اونٹنی قصوہ جو مضبوط ترین ہے، اچانک وہ لرزنے لگی ہے، ہانپنے لگی ہے، جس طرح کوئی بہت بوجھ اس پر آ گیا۔
پھر وہ بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر بھی اونٹنی جب بہت زیادہ تھک گئی ہو اور بڑی مشقت میں ہو، اس پر بوجھ بہت زیادہ ہو، تو جس طرح وہ لمبے سانس لے کر اپنی بقا کی لڑائی لڑتی ہے، اس طرح وہ ہانپنے لگ گئی۔ اس لمحے میں یہی آیات نازل ہو رہی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اس طرح جھکایا ہوا ہے جس طرح حالت سجدہ ہوتا ہے۔ حالت سجدہ سے بڑھ کر بھی وہ عزت اور وقار کا مقام ہے، وہ دربار الہی میں حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ آپ قیام کرتے ہیں، آپ قاعدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے قریب ترین جب ہوتے ہیں وہ حالت سجدہ ہے۔ سرکار دو عالم اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک اونٹنی کی کوہان سے لگی ہوئی ہے، اور اس آیت کا ساتھ ورد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جعل حق کا وضحق، جنہوں نے نکالا تھا، کتنی قوت، کتنا عزت، کتنا وقار کہ وہ سارے مجرم آج سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ ہم نے انہیں نکالا تھا، ان کے ساتھیوں کو مارا تھا، لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں، محمد رسول اللہ کو زبان کے بھی چرکے لگائے تھے، جسم کے چرکے بھی لگائے تھے۔ آج وہ بدلہ لیں گے۔ وہ عرب کے ذہنیت کے مطابق سوچ رہے تھے۔ جب سر اٹھایا تو پورا مکہ سامنے کھڑا ہے، تو انہیں کہتے ہیں لا تثریب اليوم علیکم، جو کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ لشکر آ جائے تو وہ تو تہتے کر دیتا ہے۔ یہاں پر دائی کا بڑا خطرناک امتحان ہوتا ہے۔ قوت ہاتھ میں ہو، انتقام لیتا ہے کہ دین کے غلبے کی بات کرتا ہے۔ سخت امتحان ہے یہ۔ آج کے دور کے بھی انقلابیوں کو کہا گیا ہے تمہاری گردن اللہ کے حضور جھکی رہے، اکڑے نہ، ہم نے یہ فتح کر لیا۔ وہ جو تمہارا رستہ روکتے تھے، وہ جو ابھی ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی، اب لب کھلیں گے تو ہمارے قتل کا فیصلہ آ جائے گا۔ تو لب تمہارے کھلیں تو اسی بنیاد پر کھلیں، لا تثریب اليوم علیکم، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ ہاں، آج بھی جو اکڑے گا ہماری تلوار فیصلہ کر دے گی۔ جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے، معاف۔ اور پھر اس سے بھی آگے جملہ کہہ دیا، جو اپنے گھروں میں پناہ لے لے ان کو بھی معاف۔ یعنی تمہارے گھر بھی آج سے قلعہ ہے، تمہاری حفاظت کریں گے۔ جاؤ گھروں میں چلے جاؤ، آج سے معافی، لا تثریب اليوم علیکم۔ یہی عاجزی، یہی انکساری آج بھی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ تمہارا استحکام تمہاری مرضی سے نہیں ہوا۔ تمہاری خواہش تو بہت عرصہ پہلے تھی، اس وقت تو پورا نہیں ہوا۔ اگر خواہش کی وجہ سے ہوتا تو جب تم نے خواہش کی اس وقت غالب ہو جانا چاہیے تھا دین کو، لیکن یہ تو ہماری مرضی اور ٹائم فریم ہم دیتے، اور وہ تمہیں بتاتے بھی نہیں ہیں، تاکہ تم تسلسل سے کام کرتے رہو،
ہم یہ کام تم سے اتنی دیر کروائیں گے جن لوگوں نے انقلاب برپا کرنا ہے ان کی زندگی اس قرآن کے مصداق ہو جائے. میں نے عوام کا نہیں کہا. جن لوگوں نے انقلاب برپا کرنا ہے ان کی زندگیاں اس قرآن کے مطابق ہو جائیں. اگر نہیں ہیں تو انسانی جو مزاج ہے وہ تو کہتا ہے جس نے میرے سمیہ کو شہید کیا ہے آج ان کی گردن ضرور کٹنی چاہیے. جنہوں نے بلال کو مارا تھا ان کی گردن ضرور کٹنی چاہیے. جنہوں نے ہماری معاش کو تنگ کر کے رکھ دیا تھا اور ہم شب ابی طالب میں بند ہو گئے تھے آج ان کو مزہ ملنا چاہیے. لیکن قرآن کے سانچے میں ڈھلنے والے لوگ اس طرح نہیں سوچا کرتے. وہ ہر وقت داعی ہوتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں جس سے لوگ دین کے قریب تر ہو جائیں. قریب تر سے قریب ترین ہو جائیں. وہ دین کو اپنا لیں, دین ان کا ہو جائے, وہ دین کے ہو جائیں. اپنے اخلاق کو اتنا عالی رکھنا ہے. تو قرآن کے سانچے میں نہ ڈھلے ہوں تو یہ اخلاق کریمہ مل جاتے ہیں. وہ جو پوچھا تھا رسول اللہ کے اخلاق کیسے ہیں تو امی عائشہ نے کیا کہا, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ خلق ہو خلق القرآن. حضرات محترم رک رک کے اس کو دیکھیے. پھر ملدن کا جو اقتدار ہے وہ تمہاری دائیں سے بھی حفاظت کرتا ہے بائیں سے بھی انہونیاں کر دیتا ہے. چھوٹی سی مکڑی کو کہتا ہے جالا تن دے. باہر نکلنے ہیں کہا ہے اس آیت کو پڑھ لو, پھونک مارتے ہوئے باہر نکل آؤ, کوئی تمہیں دیکھ بھی نہیں پائے گا. ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے محمد رسول اللہ باہر نکل رہے ہیں, کوئی روک سکا؟ اور اسی بنیاد پہ وہ واقعہ ہوا تھا کہ اسی سفر کے دوران سراقہ ابن مالک, اسے کہا گیا تھا کہ زندہ مردہ گرفتار کر کے لاؤ گے تو 100 اونٹ ملیں گے. ایک اونٹ اس زمانے میں مرسڈیز تھی آج کی, 100 مرسڈیز تمہیں ملیں گی. لالچ میں آ گیا اور محمد رسول اللہ اپنی تلوار کو ایک جگہ لٹکایا ہوا ہے اور وہاں سوئے ہوئے ہیں. اس نے پہلے تلوار اٹھائی تو کہا اٹھو محمد, میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں, بتا تجھے میرے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ ابو بکر اور وہ جو بدرکہ چلانے والا ہے وہ تو اس لیے پرے ہو گئے کہ آقا کی نیند میں خلل نہ آئے, بہت تھک گئے. لیکن اب اکیلے ہیں, کہا مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ سراقہ تم سے اچھی تلوار چلانی جانتا ہوں, میں تم سے زیادہ بہادر ہوں, یہ نہیں کہا. آپ نے اوپر دیکھا کہ کہا اللہ. اب یہ اللہ چھوٹی سی بات ہے, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, کس نے گروائی ہے؟ ورنہ یہ جملہ آج کسی کو کہہ کے دیکھ لو, گرتی ہے تلوار اس سے, یہ کوئی بٹن لگا ہوا ہے؟ ہاں تم اقتدار اتنے اللہ کے اقتدار کو تسلیم کر لو, اتنا کر لو جتنا محمد رسول اللہ آج بھی تمہارے کہنے پر یہ تلوار دشمن کے ہاتھ سے گر جائے گی. فتح و کامیابی اور کامرانی ملے گی, اور اتنا اس سے کام ملے گا. دیکھیں اندر داخل ہو گئے ہیں خانہ کعبہ کے, اور پھر اسی آیت کو پڑھتے جا رہے ہیں. جھاڑ جھنکار کی اب ضرورت نہیں رہ گئی.
اب مالی پہنچ گیا ہے، یہاں پر نیکیوں کے پھل اور پھول لگنے ہیں، یہاں فصلیں لہرانی ہیں، یہاں دین نے غالب ہونا ہے۔ اپنی چھڑی کے ساتھ لات، عزا، منات، وہ جو بت پڑے ہوئے ہیں، ایک ایک کو گراتے جا رہے ہیں، ساتھ اس آیت کو پڑھتے جانے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ ورد کرتے رہا کر، یہ مقام تب ملتا ہے۔ صبر اور استحکام، صبر نماز کو قائم کرتے ہوئے اور دعا یہی کرتے ہوئے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل۔ تمہارا جو استحکام ہے وہ تمہاری سچائیوں کی بنیاد پر ہے۔ سچائی کسے کہتے ہیں؟ جو عین الحق ہے۔ اور عین الحق کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ سارے کا سارا عین الحق۔ گویا تمہیں اس کے سانچے میں ڈھل جانا ہے، دشمن کو مغلوب ہم کریں گے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اقتدار لینے کے لیے پوری اسٹرگل کرنی ہے، لیکن اگر ساری دنیا جھوٹے دعوے کر کے، جھوٹے پروپیگنڈے کر کے اقتدار لیتی ہو، تم نے نہیں لینا۔ تم کس کا اقتدار کو قائم کرنا ہے؟ تمہارا نہیں ہے۔ تو اللہ کا اقتدار کیا جھوٹی باتوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اس کو اس کی ضرورت ہے؟ جو دشمن کرتا ہے ہم بھی کر کے کامیاب ہو جائیں، وہ کامیاب ہوئے نہیں، تمہاری کیمسٹری ہی ہم نے اور بنا رکھی۔ وہ مجھے یاد ہے جس طرح عام پانی ہے، اس کے لیے بھی کہا ہے کہ اس کے اندر حیات ہے، لیکن عام پانی زمزم ہوتا ہے؟ لیکن چند قطرے زمزم کے گلاس میں ڈال دو تو 4 منٹ کے بعد سارا زمزم ہو جاتا ہے۔ بس اس کو کرنا ہے، اس کا نام انقلاب۔ زمزم کیمسٹری تمہاری الگ ہے، دوسروں کی طرف مت دیکھو۔ دوسرے جعلی ووٹ بناتے ہیں۔ ابھی میرے اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ جب یہ مہم ختم ہو گئی، یہ جو ووٹ بنانے والی ہے، تو انتظامیہ نے انہیں پھر بلا لیا کہ تمہیں اسکولوں سے 1 ہفتہ اور چھٹی۔ اب جتنے تم نے ووٹ بنائے ہیں اوریجنل، اتنے ہی مزید گلیاں جعلی بنا کر اتنے ہی ووٹ اس کے اندر بھی ڈال۔ تو اقتدار والے اتنے ہی ووٹوں کا جب بنا لیں گے آئی ڈی کارڈ، تو ان کے کارکن جا کے اسی آئی ڈی کارڈ پہ ووٹ خود ہی ڈالتے چلے جائیں۔ یا اپنے پیسے سے اور اپنے مرتبے کی وجہ سے، جس طرح یزید نے کیا، پیسے اور مرتبہ ہی تھا نا، لوگوں کو اشرفیوں کے توڑے دیتے تھے، نہیں مانتا تو گردن اڑا دیتے تھے، اور ان کا یہ اقتدار نہ ہوتا ملک کے اوپر تو کسی کی گردن اڑتی۔ جو حربے وہ استعمال کر کے کامیاب ہوتے ہیں، حسین کر سکتے ہیں وہ حربہ؟ تم حسینی ہو، تم بھی ان کی طرح قرآن کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہو، تم سے یہ امید نہیں کی جا سکتی۔ بس ایسے ہی بن جاؤ، بس ایسے ہی بن جاؤ۔ میرا اقتدار اس طرح پھر ملے گا کہ اسی مکہ میں، اسی مدینہ میں جسے تم مرکز بنا رہے ہو، ہمیشہ کے لیے کفار کی یہاں پہ حکومت ہم ختم کرتے ہیں۔
کفار کی حکومت نہیں آئے گی، نکال دیے جائیں گے سب مشرک۔ نکال دیے گئے ہیں یا نہیں نکال دیے گئے؟ یہ استحکام ملتا ہے صدقن، یہ داخلہ ہے ادخلنی مدخل صدقن، یہ مکے کے داخلے کی بات ہو رہی ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، یہ تو مٹ جانے ہی کے لیے ہے، اس کے جب مالی آ گیا تو جھاڑ جھنکار رہ نہیں سکتی۔ جھاڑ جھنکار نظر آئے، وہ مجھے اچانک یاد آ گئے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی۔ وہ دریا سے جنوب میں ایک علاقہ ہے 30 کلومیٹر پر، آئینہ عین یہ نون یہ تا مربوطہ، یہاں پہ مشرکین کا ایک گڑھ تھا۔ ایک درخت کے ساتھ ان کی عقیدت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اس درخت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہی تڑپ کے مر جائے گا۔ یہ پروپیگنڈا چھوٹے لیول پہ نہیں ہوتا، بڑے لیول پہ ہوتا ہے، اور بڑوں کی آزمائشیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ امام عبد الوہاب اور ملک سعود کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا تھا، اپنے اقتدار کے ذریعے ہماری مدد کرنا کہ ہم شرک سے پاک معاشرہ بنائیں گے، ہم تمہارے اقتدار میں مداخلت نہیں کریں گے، اور جواباً جب تمہیں اقتدار مل جائے ہمارے دین میں مداخلت مت کرنا، ہمیں کام کرنے دینا۔ معاہدہ ہو گیا۔ اب آئینہ کے اندر جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، درختوں کو وہ دھاگے باندھ دیتے ہیں، نظر نیاز، چڑھاوے چڑھانا، یہ سارے کام ہو، باقاعدہ جس طرح نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے اس درخت کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور یہ پختہ ایمان بن گیا تھا لوگوں کا کہ جو اس کو کاٹے گا یا اس کو تکلیف پہنچائے گا وہی تڑپ کے مر جائے گا۔ ملک سعود کی اہلیہ کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی، تو اس نے اپنے شوہر کو کہا، بادشاہ کو، یہ اعزاز تو کیوں نہیں حاصل کرتا؟ آئینہ میں لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، شرک ہو رہا ہے، تو کلہاڑا لے اور اس کو کاٹ ڈال۔ تاریخ بتاتے شیخ سعود ڈر گیا تھا، نہیں گیا۔ پھر اطلاع دی گئی کہ اس طرح کے ہیں، آپ اس پہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کا ایک وفد بھیجا، یہ جو کہا جا رہا ہے اس کی حقیقت کا پتہ کرو کہ حقیقت میں ہے کیا، واقعی ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کے آ جانے کے بعد کسی درخت سے کی پوجا کرنا اور اس سے منتیں ماننا اور اسے اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے دعائیں کرنا، ایسا ظلم تو نہیں ہو سکتا، جاؤ جا کے پتہ کرو۔ انہوں نے آ کے پوری بات سنائی۔ کہ وہاں تو لوگ واقعی ایسا کر رہے ہیں، اور پوری بات سنا کر کہا، یہ دیکھیے دائی کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ پوری بات سننے کے بعد فرمایا، لوگوں نے پہلے پوچھا کہ حل تفتی بشرکہم، شیخ کیا آپ ان کے مشرک ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک دفعہ پوچھنے پہ 3 دفعہ کہا، لا واللہ لا واللہ لا واللہ۔ ہاں عملہم شرک، ان کا عمل تو مشرکانہ ہی ہے، وہم مسلمون الجاہلون الغافلون، وہ مسلمان ہیں جاہل، اور آج ہم توحید سکھانے کے لیے ہر ایک کو مشرک بناتے چلے جا رہے ہیں، کہاں سے دین لے لیا یہ؟ اگر امام عبد الوہاب سے ہے
تو اس کے اندر تو قرآن ڈھلا ہوا تھا، تمہارے اندر نہیں ڈھل سکتا. تم کس طرح فتوے لگا کے کافر اور مشرک بنا دیتے ہو؟ جو بات سنانی تھی وہ یہ کہا کہ ان کو کیوں نہیں ماریں گے؟ کہا جرم تو میرا ہے، داعی تو مجھے اللہ نے بنایا تھا، تو میں دعوت دینے میں ناکام رہوں، اپنی ناکامی کی سزا ان کو دے دو. میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ دائی ہاتھ میں شراب بھی پکڑی ہو تو پیار ہی سے کہنا یار اللہ ناراض ہو جائے. مجھے تو ڈر ہے اللہ معاف کرے کہیں تو اس جرم میں پکڑا نہ جائے. اپنی محبتوں کے جام ان کے اوپر ڈال. یہ ہے دین. وہ شاہ فیصل کا زمانہ تھا نا، تو ان کو بڑا شوق تھا کہ علماء کو اکٹھا کریں، ان سے باتیں کریں. تو انہوں نے ایک کانگریس بلائی، دنیا بھر کے علماء آئے. یہ حج کے موقع پہ وہ کرتے تھے. ان میں مولانا مودودی بھی گئے تھے. اس وقت مولانا مودودی ابھی نوجوان کالی داڑھی والے تھے. تو پہلے بڑے بڑے علماء سے پوچھا گیا کہ جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی اور وہ مر جائیں گے، جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے؟ یہ ایک سوال تھا. تو اہل علم نے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق جوابات دیے. شاہ فیصل نے مولانا مودودی سے بھی پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مولانا مودودی کھڑے ہوئے اور کہا اس کی رحمت کے صدقے جاؤں، مجھے تو نہیں پتا کہ ان پر کیا کیا وہ پیار کرے گا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ مجھے ضرور پوچھے گا کہ مودودی یہ دین نہیں جانتے تھے، ان تک دین نہیں پہنچا تھا، تو کہاں مر گیا تھا، تو ان تک کیوں نہیں پہنچا؟ بچے جوا کھیل رہے ہوں، شراب پی رہے ہوں، ہم جاتے ہیں ان کے پاس سمجھانے کے لیے؟ تو مسجد میں بیٹھ کے ہی ہم نے دعوت دینی ہے بس. دین کو قائم کرنا ہے. جتنی باتیں یہاں سنتے ہیں آپ نے معاشرے میں جا کے اسے قائم کرنا ہے. قائم کریں گے تو انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، ارتقاء ہوگا. نہیں تو پہلے بھی جمود ہے، پھر بھی جمود رہ جائے گا. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَنُنَزِّلُ، وہ نزل ينزل تنزیلا. اگر انزل آئے، انزل ینزل انزالا ہوتا ہے، لیکن اس قرآن حکیم کو تنزیل کہا گیا ہے. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ساری حکمت سکھائی جا رہی ہے کہ یہ تنزیل ہے، ہم نے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سکھایا ہے دین. تم بھی ایک دم ساری باتیں نہ لوگوں سے توقع کر لو، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا. دیکھو دکان پہ بیٹھتا ہے، کم تولتا ہے، نمازیں پوری پڑھتا ہے، تو اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ اپنے اس طرح کا معاملہ اپنا ہو تو اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنائے، لیکن دوسرے کو کہیں یہ جو تو نماز پڑھتا ہے نا اللہ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے، تو خوش ہوگا نا. لیکن یہ جو کام کرتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے. مجھے تو دھکا لگا رہتا تیرے بارے میں. اپنی محبت ضرور پہنچائیں. یہ محبت کی جو گرمی ہوتی ہے دلوں کو پگھلانے میں کام کرتی ہے.
کٹے سے کٹا کافر ہو، اس کا دل بھی اندر سے ایک دفعہ ہل جاتا۔ فیصلے تو اوپر والے نے کرنے ہیں نا۔ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں عمر کے ایک حصے تک قرآن سے نہیں جڑے ہوئے تھے تو نہیں جڑے ہوئے تھے، اتنے عرصے کے بعد جا کے کسی کو نصیب ہوا ہے نا۔ اسی طرح ان کو بھی سمجھ لیجئے، جس طرح میں نے یہ غلطی کی تھی، یہ بھی میری ہی طرح کی غلطی کر رہے ہیں، تو آپ کو ان پہ ترس آنا شروع ہو جائے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اچھا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآن جو کہا ہے وہ یہ جو انزال کیا تھا وہ تو لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی کتاب تھی نا، اصل قرآن تو اوپر ہی تھا۔ یہ تو مختلف نبیوں پر اس زمانے کی ہدایت کے مطابق جو ضرورت تھی وہ ان پہ نازل کر دی گئی۔ بنی اسرائیل والے بڑے اکھڑ تھے، بد مزاج تھے، ان کو قانون سازی کی ضرورت تھی، ان کے لیے تورات بھیجی۔ تورات کا معنی ہی ہوتا ہے قانون، ان کو قانون کے شکنجے میں کسنا مقصود تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں قانون کی کوئی بات نہیں کہی گئی، رب سے تعلق بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب طالوت اور حضرت داؤد کا زمانہ تھا، لوگ بڑے طاقتور تھے تو اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرنے لگ گئے۔ ان پہ زبور جو نازل ہوئی تھی تو ان میں صرف دعائیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رب سے مانگو، رب سے مانگو، رب تم اپنی طاقتوں پہ بھروسہ کرتے ہو، رب سے مانگو۔ اور اسی کو محمد رسول اللہ نے کہا، میں اپنی جوتی کا تسمہ گم ہو جائے تو اللہ کی قسم میں صرف قرآن سے پوچھتا ہوں۔ اے حضرت علی کرم اللہ وجہ، میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ اس کو معمولی مت سمجھیے۔ ایک دفعہ ایک آیت کو پڑھ جائیں گے تو ایک معنی سمجھ آئیں گے، دوسری دفعہ پڑھیں گے تو اور معنی سمجھ آئیں گے، تیسری دفعہ پڑھیں گے، اور یہ واحد کتاب ہے جتنی دفعہ اس کو پیار کرتے جاؤ گے اتنے معنی کھول کھول کے بتاتے جائے گی۔ 1400 سال سے لوگ تفسیریں لکھ رہے ہیں نا، تو یہ مواد دیتی ہے تو وہ لکھتے ہیں نا، اس کو نہیں سمجھ آتی ہے تو لکھتے ہیں نا۔ یہ حیرت انگیز طور پر اس وقت رہنمائی کر دیتی ہے جہاں پہ آپ کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو۔ انسان کی کیمسٹری اندر سے بدلتی ہے، پسند ناپسند کے معیار ہی بدل دیتی ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کی تمیز ہی بدل دیتی ہے۔ برے لوگ ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں، تمہاری ادھر رغبت ہی نہیں ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوں، شرابی لوگ شراب پی کر زندگی محسوس کرتے ہیں، جس کے پاس جتنے مواقع اور جتنی شراب ہو سکتی ہے آسانی سے وہ پیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں زندگی پرسکون گزار رہا ہوں۔ لیکن خنزیر کا گوشت ہو، شراب کا پینے کا معاملہ ہو تو اللہ نے خود ہی آپ کے دل کے اندر نفرت سی پیدا کر دی ہے کہ نہیں کر دی؟ یہ آپ نے نہیں پیدا کی، اس نے کی۔ صرف وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ تمہارے اندر صلاحیت ہے، تم مجھ سے مانگو گے میں کر دوں گا ایسا، لیکن کچھ کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہے، کام کی ابتدا تم کرو گے، آگے سارا ٹھیک میں کر دوں گا۔ ہاں اندر بیماریاں ہوتی ہیں، کسی کو لالچ لگ جاتا ہے، کسی کو شرک کی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی رب کو ماننے کی بجائے وہ دولت ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑ کر وہ دولت کٹھی کرنے لگتا ہے، کسی کو اقتدار کا نشہ لگ جائے تو وہ امام حسین کو بھی شہید کرنا پڑے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، حجر بن عدی کی سر کو کاٹ کے اس کی بیوی کی گود میں ڈالنا ہے
تو اسے کوئی حیا نہیں ہے کہ کون ہے ادھر بھی نہ دی. انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ مدینہ الرسول جس کو امن دے دیا گیا اپنے اقتدار کی خاطر 3 دن تک حجاج کی فوجوں نے اسے اپنے لیے حلال قرار دے دیا. 10,000 صحابیات اور صحابیات کی بیٹیاں حاملہ ہو گئی. 10,000. یہ جھاڑ جھنکار ایسے نہیں آتا جن کے ذمہ تھا باغ کی نگہبانی، وہ سوئے ہوئے تھے. یہ بات میرے خیال میں نہیں سمجھا سکتا. پاکستان میں کوئی بڑا شہر ایسا ہے یا چھوٹا بھی بتا دیں جہاں بازار حسن نہ ہو، وہاں پہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کی اگر عزت لٹتی ہے چند ٹکوں کی خاطر، تو یہ جو مالی بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنا کام نہیں کر رہے، یہ جھاڑ جھنکار اس لیے. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. یہ دل کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کا علاج اگر چاہتے ہو، کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. شفا تو آپ کی زبان کا کلمہ ہے نا. ہم اس میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو تمہارے لیے شفا ہے. تمہاری ذہنی الجھنوں کو، ان الجھنوں سے جو نکال سکتی ہے وہ قرآن کی تعلیمات. روحانی اعتبار سے میں مثال دیتا ہوں، مادی اعتبار سے بھی اس وقت ملت اسلامیہ پاکستان خوشحالی کے اندر ہے کہ تنگی کی زندگی گزار رہی ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال، پاکستانی قوم بحیثیت قوم، مسلمان قوم، قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہے کہ اس سے ہٹ کر گزار رہی ہے؟ اب قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ شفا دینی ہے نا، تو بات سمجھاتا ہے وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے اس قرآن سے اعراض برتتے ہیں، دوسری باتوں کو اہمیت دیتے ہو، اس طرف زیادہ وقت لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے سانچے میں نہیں ڈھالتے، اعراض برتا ہے نا، ان کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. یہ ان کے اس عمل کا نتیجہ. آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے ہی رہیں؟ شفا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی؟ تو قرآن کی بات کو ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا؟ لیکن یہاں تو وہی چہرے جو میں بار بار دیکھتا ہوں وہی. وہ شفا کا یہ نسخہ لانے والے نے کہا تھا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی دوسروں کے لیے کرو. کتنے ظالم ہیں اپنی بیوی کے لیے بھی نہیں پسند کرتے، کتنے ظالم ہیں اپنے بیٹے کے لیے بھی پسند نہیں کرتے، کتنے ظالم ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے نہیں پسند کرتے، اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے. میں باہر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، تمہارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کو بجھانے کی کوشش. شفا تو ہے اس کے اندر. یہ مکمل علاج کرتی ہے، جہاں آپریشن کرنا پڑے آپریشن کرتی ہے، جہاں فزیشین کا کام کرنا ہے وہاں فزیشین کا کام کرتی ہے. یہ مکمل شفا ہے. شفاؤن یعنی شفا کی ہر قسم، وہ رحمتن. ہم نے جو اتنی باتیں اس میں نازل کی ہیں نہ صرف شفا ہیں بلکہ رحمت بھی ہیں للمومنین. یاد رہے مومنین کے لیے. اور مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے. استعینوا بالصبر و
آپ نماز جو آخری پڑھتے ہیں اس کا نام وتر ہے، اس کے بعد اگلے دن کی نماز پڑھنی، ایسا ہی ہے۔ وتر پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ پڑھتے ہیں نخلع و نترک من یفجر، ہم ان سے الگ ہو جاتے ہیں، ان سے خلا لے لیتے ہیں۔ عورت خلا لیتی ہے نا، جس طرح مرد کو طلاق کا حق ہے اس طرح عورت کو بھی طلاق کا حق ہے، اس کا نام خلا، اس کے آداب دوسرے۔ نخلو ہم الگ ہو جاتے ہیں، وہ نترکو اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں، میں یفجرک تو صبح اٹھ کر اس کو قائم کرنا تھا۔ سب سے پہلے کن سے ملتے ہیں؟ نیک لوگوں سے کہ بد لوگوں سے؟ زندہ باد کے نعرے کن کے لگاتے ہیں؟ نیک لوگوں کے، بد لوگوں کے؟ دوستیاں کن سے کرتے ہیں؟ اگر اس کو قائم کیا ہوتا تو نیک لوگ، اور یقیناً نیک لوگ زیادہ ہیں، برے لوگ کم ہیں۔ نیک لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں تو ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کر سکتے ہیں، اکٹھے نہیں ہوں گے تو پورا کیسے کریں؟ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ تمہارا بھائی کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نظر میں وہ گر رہا ہے، مت گرنے دو، اس کو سمجھا کے پیار کے ساتھ اسے اس رستے پہ لے آؤ جس سے اس کا اللہ اس پر راضی ہو۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ اور وہ جو میں نے کہا نخلع و نترک من یفجر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کٹی کر دیتے ہیں، نہیں 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 نہیں، وہ بڑے پیار کے قابل ہیں، بیچارے جہنم جا رہے ہیں، تمہارے باپ آدم کے بیٹے، تمہاری ماں حوا کے لگتے جگر، اور تمہارے رسول کے کلمہ گو ہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے وہ اللہ کے کلام سے دور ہو گئے ہیں، اس شفاعت سے دور ہو گئے ہیں، علاج نہیں کروا رہے اس سے، اس کو شافع نہیں مان رہے۔ ان کو سمجھاؤ اور ان کو اس کے مطابق اس کو شفا دو، یہ اللہ کی رحمت ان پہ ہو جائے گی، یہ ہے ہی مومنین کے لیے۔ اور جو اس کو ایسا نہیں سمجھتا، سمجھ لیجئے کہ مومنوں کی فہرست سے نکل چکا۔ یہ آخری جملہ اپنے بارے میں سوچنا، کسی کو نہیں کہنا تو اللہ کی رحمت سے نکل چکا۔ یہ بڑی معجزاتی کتاب ہے، بڑی ہی معجزاتی کتاب ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی کتاب شفا ہے، کوئی کتاب ہدایت ہے، ہدن للمتقین، کوئی کتاب ہدایت والی کتاب ہے، تو جو بھی اس کو پڑھے اس کو ہدایت مل جانی چاہیے کہ نہیں ملنی؟ اس کا نام ہی ہدا ہے، الہدا، یہ سراپا ہدایت ہے۔ لیکن قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ سب کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدن للمتقین، یہ صرف متقیوں کو ہدایت دیتی ہے جو اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ کام کروں کہ نہ کروں، صرف اتنے لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے سبب اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور اسی قرآن کے ساتھ اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ وما یضل بہ، اس کے سبب نہیں کوئی گمراہ ہوتا الا الفاسقین، جو فاسق ہیں ان کے علاوہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ فاسق کے علاوہ دوسرے لوگ تو متقی ہوتے ہیں، متقی تو اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ اگر قرآن کی بات بوجھ لگ رہی ہو، اپنے مومن اور متقی ہونے کی خیر منا لو۔ اگر اندر سے ہی سمجھتے ہو سود کے بغیر ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا،
اور ان کا ساتھ دیتے ہو جو باہر سے بھی سود کا قرضہ لا کر تمہیں سود کے ذریعے نیچے دبا کر انہوں نے ہلاک کر دیا ہے، انہی کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو، تو پھر تمہارے لیے باعث رحمت ہونا چاہیے یہ قرآن یا زحمت؟ رسول اللہ نے اس جملے کو، اس پوری جو میں نے باتیں کی، ایک چھوٹے سے جملے کا میں کہہ دیا، القرآن حجت لک او حجت علیک، یا یہ حجت ہے تمہارے حق میں یا یہ حجت ہے تمہارے خلاف، تم نے اس کے مطابق زندگی گزاری تمہارے حق میں حجت بن جائے گا۔ اور کیا کہا ہے کہ رمضان اور قرآن ہی دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے سامنے تمہاری جھگڑ کر سفارش کریں گے، جھگڑ کر۔ کسی نبی کا یہ مقام نہیں ہے، کسی نبی کا یہ مقام نہیں، بشمول محمد رسول اللہ، کسی نبی کو یہ مقام نصیب نہیں ہوئے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ کہ اللہ یہ جو لمبا عرصہ ہو گیا ہے حشر کے میدان میں، بس جس کو جنت بھیجنا جنت بھیج دے، جس کو دوزخ بھیجنا، یہ رزلٹ جو کیا ہے اس پہ عمل کر دے۔ کسی نبی کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کو جا کے یہ کرے، وہ سارے اکٹھے ہو کر نبی محترم کے حضور آئیں گے کہ آپ تو حبیب اللہ ہیں، ذرا اللہ سے کہہ دیجیے۔ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں میری ہمت نہیں کہ میں اللہ کو جا کے کہوں، میں تو اس دن جا کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ مجھ سے پوچھے کہ سر اٹھاؤ محمد کیا چاہتے ہو، پھر میں عرض کروں، پھر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے۔ لیکن جو آپ کے لیے جھگڑ کر سفارش کرے گا وہ روزہ ہے، اور روزہ اور قرآن کیوں کہا ہے؟ یہ روزہ اور قرآن کیوں کہا ہے؟ روزے کے ساتھ تقوی نصیب ہوتا ہے۔ بندے کے بس میں ہے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا کھا لوں، آپ نے پوچھا اللہ کھا لوں کوئی چیز، پی لوں چیز، تو جواب ہے نہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو نہیں نہ کھاتے آپ۔ تقوی کی پریکٹس ہو رہی ہے، تقوی کی پریکٹس ہوگی تو قرآن سمجھ آئے گا، اور قرآن سمجھ آئے گا تو شفا ملے گی نا۔ اگر یہ تعلق ہی نہیں ہے اس سے، اس کو قائم کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت ہوگی آپ پر؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، وہ لا نہیں یزید، وہ اللہ زیادہ نہیں کرتا الظالمین، ظالموں کو، یعنی ظلم میں انہیں زیادہ نہیں کر دیتا، وہ ظالم جو لوگ ہیں کس میں کرتا ہے؟ الا خسارہ، ان کے خسارے کے اندر ہی انہیں اضافہ کرتا۔ کیوں؟ پہلے تو انہیں علم نہیں تھا، سمجھایا مشرکین مکہ کو جا رہا ہے، لیکن مشرکین مکہ کے بات ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، پہلے علم نہیں تھا، تو جنہیں علم مل گیا قرآن کا اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا، ان کے لیے ہم نے ٹائٹل دنیا میں ہی دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تھے تو تمہاری طرح ہی کہ نا، بت پرست تھے، برے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اس کو مان لیا اور اس کو شفا لے لی، ہم نے ان پر رحمتیں کر دی، دنیا میں ہی انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل دے دیا۔ اور جنہوں نے نہیں مانا ان کی دنیا بھی ختم کر دی، مکہ اور مدینہ میں دوبارہ داخل ہو سکیں گے؟ ان کی دنیا بھی تنگ کر دی، اور آخرت بھی ان کی تنگ ہو گئی۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو
آپ کے ذہن میں آتا تو ہوگا کہ خاور بٹ مبالغے سے کام لے رہا ہے، ساری زندگی کے مزے تو یورپین اور امریکن لوٹتے چلے جا رہے ہیں، تو خاور بٹ کی بات تو ٹھیک نہیں ہے، خاور بٹ کی بات نہیں ہے تو قرآن کی بات ہے۔ سچ کہیے، اگر کسی کو اندر سے سکون ہو تو وہ منشیات کا استعمال کرتا ہے؟ کسی کو اندر سے سکون ہو اور کہے کہ ہائے مجھے اندر سے بڑا سکون ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اب خودکشی کر لوں، کرتا ہے؟ تو پوری دنیا میں یورپ اور امریکہ اور اسلام دشمن جتنے کنٹریز ہیں، سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہوتی ہیں کہ مسلمانوں میں؟ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے منشیات کا استعمال سب سے زیادہ ادھر ہے کہ ادھر ہے؟ میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ اللہ کرے کہ دل کے اندر اتر جائے۔ پھر جس نے جاننے کے باوجود کہ یہ شفا ہے اس کا دامن نہ پکڑا تو اب اس کو جو سزا ملے گی، بھولے ہوئے نے غلطی کی وہ سزا نہیں ہے، اب تو جان کے اس نے ہیروں کی جگہ پہ سنگریزے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، سنگریزے گھر لے گیا ہے تو خوشحالی ملے گی؟ زندگی تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے یورپ امریکہ کی طرح نشے میں رہیں گے، تب بھی ان کی زندگی کو سکون نہیں ملے گا، تو پھر خودکشیاں کرنے لگ جائیں۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا ہے۔ اچھا، آپ اگر ماننے والے ہیں تو آپ اس کو لے کر شفا کو نہ استعمال کریں۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر بڑا ہی زبردست ہے، وہ جو میڈیسن تجویز کرتا ہے، ڈاکٹر سلیم صاحب تو آپ کی بات ہو رہی ہے، ڈاکٹر سلیم صاحب نے جو دوائی تجویز کی ہے یہ بڑی فائدہ مند ہے، یقین ہو جائے آپ کو، لیکن دوائی لا کے گھر رکھ دیں، اسے استعمال نہ کریں، اور یقین رکھیں کہ دوائی بہت اچھی ہے، یقین رکھیں کہ تشخیص بھی بڑی اچھی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے پورے اخلاص کے ساتھ مجھے دوائی دی ہے، اور یہ ڈاکٹر بھی بڑا اچھا، یہ دوائی بھی بڑی اچھی، اور دوائی لانے والا بھی بڑا اچھا، یہ آپ اس کی تسبیح کرتے رہیں، بیماری میں کوئی فرق پڑے گا؟ یہ شفا ہے، آپ مانتے ہیں، جس نے بھیجی ہے اس کو بھی مانتے ہیں، جس پر یہ نازل ہوئی ہے جو لے کر آئے اس کو بھی آپ مانتے ہیں، لیکن اس سے شفا نہیں لیتے، بلکہ اس کے برعکس دوسروں سے جا کے شفا لیتے۔ میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ اللہ کرے ہم یہ خسارے والے بھی نہ رہیں، دوہری سزا نہ ہمیں ملے۔ اب تو اگر کوئی اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرے گا، اسلام ایک پورا نظام ہے نا، ڈیموکریسی بھی ایک پورا نظام ہے، کمیونزم بھی ایک پورا نظام ہے، سوشلزم بھی ایک پورا نظام ہے، لبرلزم بھی ایک پورا نظام ہے، تو اسلام کے ہوتے ہوئے اگر ان کی باتوں کے ساتھ اپنے گھروں کو چلائیں گے، آخر دنیا بھی تو رکھنی ہے، یہ آپ ہی کا جملہ ہے نا، آخر دنیا بھی تو رکھنی ہے، پھر دنیا ہی تنگ کر دے گا اللہ، رکھی نہیں جائے گی، رکھی نہیں جائے گی، مشکل ہو جائے، دوہری سزا ملے گی، یہاں بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم سے یہ نسخہ ہے، اس سے شفا لینے کی بھی توفیق بخشے، اور اس عملی زندگی کو جب اپنا لیں تو لوگ دیکھ دیکھ کر کہیں ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اس لیے سورہ فرقان کے آخر پہ جو دعا سکھائی گئی ہے وہ صرف متقی بننے کے لیے نہیں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا،
اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. کیا بنا دے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں لیڈر کو. امام کسے کہتے ہیں؟ جس طرح امام مسجد ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں آپ کو، وہ لیڈر ہوتے ہیں، ان کی اطاعت لازم ہے. آپ نے تسبیحات مکمل نہیں کی، انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لیا ہے، تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سجدے میں ہی رہیں. آپ کو وہیں پر اٹھنا ہے کیونکہ اللہ اکبر کا کاشن آ گیا. پہلی بات لیڈر. دوسری بات امام اس شخص کو کہتے ہیں ساری دنیا اس بات پہ عمل نہ کرے جو اللہ کہتے ہیں، جو کہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا فرما بردار بنوں گا. پہلے رکوع میں آپ جاتے ہیں کہ امام؟ پہلے امام. میں جاؤں گا، میں لوگوں کے لیے اسوہ بن جاؤں گا، میں لوگوں کے لیے نمونہ بن جاؤں گا. لوگ کہیں کہ اس دور کے اندر اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، ناممکن ہو گیا ہے. اب اس کے اوپر یہ پرانے زمانے میں ممکن تھا، آج نہیں ہو سکتا. ساری دنیا جو پروپیگنڈا کرنا چاہتی ہے کرے. اے اللہ بس مجھے ایسا بنا دے کہ میں لوگوں کے لیے نمونہ بن جاؤں، میں لوگوں کے لیے اسوہ بن جاؤں. لوگ کہیں، یہ نہ کہو کہ ناممکن ہے. مشکل ضرور ہوگا، ناممکن نہیں. دیکھو وہ چپڑاسی ہے، تنہا تھوڑی ہے، لیکن رشوت نہیں لیتا. نمونہ بن جائے. اس کے بچے اچھے اسکول میں نہیں آتے، وہ رب سے مانگتا ہے میرے بچوں کی زندگی بھی تو نے بنانی ہے، میں نے دین سکھا سکتا ہوں، ان کی دنیا اب تیرے ہاتھ میں. تو دنیا بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو کتنے دانشور ہیں اور ڈگریاں ان کے پاس ہیں، ان کے پاس تو نوکری کوئی نہیں. تو یہ جو دنیا بھی بنانی ہے یہ چونکہ اللہ کے بس میں ہے، تو اللہ کے تم ہو جاؤ تو اللہ تمہارا ہو جائے. وہ ایک ولی اللہ تھے، وہ دعا ہی یوں کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. انہوں نے کہا وہ جنت مانگو، کچھ اور مانگو. کہتے جنت دینے والا ہی میرا ہو جائے گا تو پھر جنت کہاں جائے گی؟ میں کوئی بات سمجھا سکا؟ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپو رانجھا ہو، رانجھا رانجھا کر دینی میں. اللہ کرے یہ مقام نصیب، اللہ کرے یہ نصیب. میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، اقبال نے بھی کہا ہے. تو کسی نے کہا اقبال عشق کی انتہا تو ہوتی کوئی نہیں ہے. کہ اگلا جملہ بھی سن لو، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. خواہش تو ہے نا کہ میں رب سے، اس کے حبیب سے، اس قرآن سے عشق کروں اور انتہا پہ چلا جاؤں. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے. قرآن سے جوڑ کے رکھنا. کوشش کیجیے اپنے گھر والوں کو جوڑ لیں. نہ یہاں آ سکیں تو جو یہاں سیکھتے ہیں آپ ان کو سکھا سکتے ہیں. جڑ گئے نا؟ یہی مقصود. آپ کہتے ہیں نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ڈائریکٹ سکھائیں. موبائل کھولیں کہ میں نے آج یہ لیکچر سنا ہے اور اکٹھے مل کے دوبارہ سن لیتے. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اور جن کے گھر میں فلمیں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے بڑی سکرینیں لگی ہوئی ہیں، تو موبائل پہ دیکھنے کے بجائے بڑی سکرین پہ کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ کل ہی میں ایک گھر میں گیا تھا تو انہوں نے کہا جی ہم تو اس سکرین پہ دیکھتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں. تو ہاں یہ بات سچ ہے.
کہ جتنی کلیئرٹی کے ساتھ آپ دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، علم اتنی ہی کلیئرٹی کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔